اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جس میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ سوہانی گھڑی وہی ہے جس میں حضور دنیا میں جلوہ کر رہا ہے۔ عیسوی اعتبار سے اپریل کے مہینے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہے، اور ہجری اعتبار سے ربیع الاول شریف میں دن پیر کا ہے، اور وقت صبح 4:21 کا ہے۔ 21 منٹ یہ ہمارے علماء کی تحقیق ہے، ان پر لاکھوں سلام ہو جائے۔ اور جس لمحے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی، ظہور پر نور ہو رہا تھا، اس وقت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان وہ طواف فرما رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور شرعی مسئلہ یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ جب بندہ طواف کرتا ہے تو اس وقت وہ خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس وقت اس کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، اور جب طواف مکمل ہوتا ہے تو کعبہ شریف کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے اس وقت میں جب طواف مکمل کیا تو آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا، تو ایک عجیب منظر تھا کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ حضرت بی بی پاک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا۔ تو یعنی یہ خانہ کعبہ مربع کی صورت میں نا، 4 کونے اس کے، اور یہ جو میں جھکا ہوا کہہ رہا ہوں یہ روحانی طور پر نہیں، حقیقی طور پر خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ اس طرح حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کی مبارک زبان پر بے ساختہ یہ جملے آ گئے، اور یہ فطرت ہے کہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو گیا ہے۔ تو آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر کہا وہ ایک ہی ہو گیا ہے۔
تو بیت اللہ شریف کے اندر سے آواز آئی، حضور ساری دنیا کو میں پاک کرتا تھا، اب مجھے پاک کرنے والے آ گئے۔ ساری دنیا کو میں پاک کرتا تھا، اب مجھے پاک کرنے کے لیے۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ یہ پہلے وقتوں میں بادشاہوں کو جب سلام کیا جاتا تھا نا تو اس طرح کرتے تھے اس کو، تو یعنی جھک کر حالت رکوع میں اس طرح کر، تو اس کو اردو ادب میں مجرا کہا جاتا ہے، اردو کی ڈکشنری میں۔ ویسے اس لفظ کا استعمال غلط ہو گیا، لیکن اردو ادب میں اس کو کہتے ہیں مجرا پیش کر۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری آمد تھی یا رسول اللہ، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ جھکا ایسے کام، اب جس کو نہیں سمجھ آ رہا یہ مسئلہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ابلیس 4 مرتبہ رویا ہے جی اپنی پوری لائف میں، امام ابن کثیر نے لکھا 4 مرتبہ چیخاں ماریاں، اور لفظ رن ابلیس، چیخیں ماری، ماتم کیے، نوحے پڑے 4 مرتبہ پوری زندگی میں۔ نمبر 1 جب اس کو جنت سے نکالا گیا، نمبر 2 جب اس پر لعنت بھیجی گئی، نمبر 3 جب سورہ فاتحہ اتری، اور نمبر 4 جب حضور کی ولادت ہوئی تو مٹی سٹی، انہیں مٹی سٹی۔ امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا انہیں مٹی چکے تو اتے سٹے منہ دے اتے نال ماتم کرے، تو انہوں کسی نے کہا تینوں کی ہو گیا، تو چیخاں کیوں مار رہے ہیں، یہ تو کسی اور دا کام سی، یہ تم کیوں یہ ماتم کر رہے ہو، نوحے کیوں کر رہے ہو، اور سینہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ اس نے کہا میرا پورا پروگرام جو ہے نا وہ فیل ہو گیا ہے، اس لیے میں آج رو رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں۔ کہا تمہارا کیا پروگرام تھا؟ اس نے کہا میں نے تو پوری پلاننگ کر رکھی تھی کہ میں سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا، آج ان کی ولادت ہو گئی ہے، جو ایک سجدہ کریں گے سارے ہی بخشے جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو خوش نہ ہوئی ہو سوائے ابلیس کے۔ نثار تیری یہ چہل پہل ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے ابلیس رویا، پہلے ابو جان روئے، اب بچے روتے۔ آج ابھی یہ بات چل رہی ہے، اب سوشل میڈیا پر ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ چند نظر نہیں آیا، مغرب تک کسی بھئی چند نظر آ گیا ہے، فائنل فیصلہ ہے کہ آج چند نظر نہیں آیا، کل چند نظر آئے گا۔ تو میں آتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا میں کیا نظر آیا یا نہیں آیا، حضور دے غلام خوش ہو رہے ہیں اور منکر سڑ رہے ہیں۔ بھائی پاویں کل نظر آئے یا پرسوں نظر آئے، 12 ربیع الاول تے آنی ہے نا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ کائنات کی 100 کتاب جی، 100 کتاب کی میں ذمہ داری لے کر جا رہا ہوں۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین، امام عاشقان، حضرت امیر المجاہدین، امام غیرت اور امام عشق اور حضرت عشق، تاجدار اہل سنت، حضور قبلہ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی وہیل چہر کے ساتھ لگنے والی مٹی کی برکت سے 100 کتاب میں یہ حوالہ فقیر آپ کو دکھا سکتا ہے۔
تو کتاباں بھی ہو جڑیاں مرزا جیلمی نے سامنے رکھی ہیں، وکھا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہا، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، کوئی دیکھ کر بھی ابو جہل رہا اور کوئی بغیر دیکھے ویسے کرنی بن گیا، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے حضور کا دور نہیں پایا، لیکن وہ مین سڑک سے لے کر یہاں تک مقصود صاحب کے سارے ساتھی نعرے لگاتے آ رہے تھے، یہاں ابھی آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ پونے 1500 سال ہو گئے حضور کو دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے ہوئے، پونے 1500 سال تسی نہیں دیکھیا تے تسی اتنا پیار کر دے ہو، جڑے بلال نے تکیا ہوئے گا وہ کتنا پیار کر دے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 100 عربی دی کتاب، عربی زبان، اردو پنجابی فارسی نہیں، عربی دی 100 کتاب وچوں اسی تانوں ایک گل وکھا سکدے ہاں، منوا نہیں سکتے۔ او اقبال نے کوئی گل کیتی، اقبال کہندا ہے کہ اگر سحری دے ٹائم کدی اٹھ کے دعا منگن دا موقع ملے تے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، پھر رب نو کہہ چھڈی سونیا من او سوز تے او درد دے دے جڑا تو صدیق اکبر نو دیتا سی تے حیدر کرار نو عطا فرمایا۔ آج دا کلمہ پڑھن والا اس جگہ دے ہوتے پھنسیا ہے کہ کیا کسی صحابی نے حضور کے میلاد کی خوشی میں بریانی تقسیم کی تھی؟ ایک کلمہ پڑھن والا پوچھتا ہے کہ صحابہ نے بریانی ونڈی سی، میں کیا جنہوں نے غزوہ تبوک دے ہوتے سوئی گار نہیں چھڑی انہوں نے چاول گار رکھنے سن۔ یعنی تبوک جانے جنہوں نے سوئی گار نہ چھڑی انہوں نے چولن دے توڑے سٹوریج رکھنے سے جلہ نہ ہویا ہوئے تھے۔ تو جنہوں نے ایک خاتون نے حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد دے اندر 4 رشتے حضور دے اتو وار کے قربان کر چھڑے، ان جا رہی ہیں سنتے آواز آئی کتی لابو کہ آپ کے والد گرامی شہید ہو گئے۔ پھر اگے فرمایا کوئی بات نہیں، بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ پھر آگے گئی، آواز آئی چھڑ دو تقریر کیوں بند کرواؤ ہوا، بعد ہی کہو گے کہ مولوی اے استاد صاحب ساریاں رسمیں توڑ کے گئے۔ بابا جی فرماندے سے جو چیز حضور کے ذکر میں رکاوٹ بنے اس کو اٹھا کر پھینک دو باہر۔ کوئی بندے پوچھتے ہیں نا بابا جی سخت کیوں سن، میں کیا سچے عاشق سنتائیں ڈاڈے سن، سچے سمجھو سچے عاشق تے عاشق ہوئے عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑوں تے لکھ لکھ بدیاں تے ہزار الہ میں کر جانی باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر نہ چاہیے باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔ اینج امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضرت قبلہ پیر سید نذیر اسحاق شاہ صاحب مدینہ منورہ سے ہو کر آئے، یہ اپنے شہر سے ہو کر آئے، تو امام مالک آج سے 1250 سال پہلے 40 سال مدینہ شریف کے اندر رہے، ایک حج کیتا جی، صرف امیر ترین آدمی تھے امام مالک اپنے دور کے۔ آج دا کوئی 1000 ملک ریاض ایک پاسے تے کل امام مالک ایک پاسے ہے، اتنے امیر سن۔ جڑا کپڑا آپ آندے سن وہ پورے مدینہ مکے کسی اور کو نہیں سی ہوتا، تے 40 سال مدینہ منورہ میں رہے اور درس حدیث دیتے۔ درس حدیث کی پہلی کتاب بھی امام مالک نے لکھی، اور یہ آستین آپ پیچھے کر کے تو حدیث پاک کا ورقہ اجی تے اینج کر کے پلٹ دے، آپ اس طرح کر کے پلٹتے تھے۔ اس میں اب دقت بڑی ہے، ٹائم زیادہ لگتا ہے، تو کسی نے کہا حضور ساری دنیا ورقے اینج اگے کر دی، تسی اینج کیوں کر دے ہو؟ فرمایا میں ورقہ یہاں سے اس لیے پلٹتا ہوں کہ ورقہ پلٹنے سے بھی حضور کی طبیعت میں ناگواری نہ آ جائے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر، جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ اور پھر 40 سال آپ ایک حج کی تھا، باقی
جب حج کا موسم آتا ہے تو مدینہ خالی ہو جاتا ہے. آپ دوبارہ حج کے لیے نہیں گئے. کسی نے کہا حضور حج کے لیے نہیں جاتے. فرمایا مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم. بس ایک فرض سی کر چھڑے ان کی کرنی. اور جب رسول اللہ یہ کوئی ساتھی برا نہ منائے, میں نے منع کیا, جو برا منائے گا اس کا ایمان خطرے میں ہے. جب حضور کی محفل شروع ہو جائے پھر کہڑا کہ بھئی اسی فلسطین تو آئے ہیں سانو پانی پوچھ رہے ہو, اے نالو اسی گڈی چو باہر نکل کے آئے ہیں بھئی 1 گھنٹہ اگر اسی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتے تو اسی اگے کی کرنا ہے. چھڈو اے ساری چیزاں ہیں, رسم ختم کرو, انہوں نے حضور دا ذکر انج کرو تو انہوں ویکھ کے کوئی بندہ کہے اوئے اے تے جھلے بیٹھے نے بھائی, اے جھلے بیٹھے نے. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب کوئی حضور کا نام نامی لیتا ہے تو آپ کی گردن جھک جاتی ہے. وَيَصْوَبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ, نال بہن والے وہ چیز چنگی نہیں سی لگتی. بھائی جب بھی حضور کا نام آتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضور قبلہ دنیا دور دراز سے آپ کو دیکھنے آتی ہے, ملنے آتی ہے, لیکن جب بھی آپ کی بزم میں حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے آپ کی گردن ایسے ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون. فرمایا اللہ پاک دی قسم جو میں ویکھدا تسی ویکھو تسی بھی انجی کرو. انہوں نے کہا کہ بادشاہ تسی کی ویکھ دیو. فرمایا 30 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں لنگی جس رات میں نو سرکار دی دیدار نصیب نہ ہویا. یہ ہمارے بڑے ہیں, اے یوٹیوب والے ساڑھے وڈے نہیں ہیں کہ جس کی زبان سے کوئی مقدس ہستی محفوظ نہ رہ سکی. انجن کرتا سی اس طرح کر اس طرح, اے جیلمی اے پچھلے مہینے دی گل ہے, انجن کرتا سی کہندا سی بس 1 مرتبہ فائز عیسیٰ نے فیصلہ دے دیتا ہے, ہن میں ویکھاں گا کہ کوئی فیصلہ واپس کیویں کرواندا ہے. میں کہا تیرے انجن کرن نال کچھ نہیں ہویا, البتہ پیر ظہیر الحسن شاہ دے انج کرن نال بڑا کچھ ہو گیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. انج کردا رہے کچھ نہیں ہویا. شاہ جی نے ایک باری انج کیتا جناب تھر تھلی پئی ہے یا نہیں پئی. ابھی پنجاب حکومت نے پچھلے ہفتے میں اعلان کیا کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں جو ان کا سر کاٹ کر لائے گا اس کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے. میں نے کہا کچے کے ڈاکو کی قیمت 1 کروڑ رکھی جا سکتی ہے جڑا ڈکیتیاں کرتا ہے تے جڑا ختم نبوت ہوتے جڑا ڈاکا مار چھڑے. بس اصل بات یہ ہے کہ یہی تو امتحان ہے تنویر, کس نے کس کو خوش کر رہا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات آپ چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہر جگہ پہ محفلیں ہونی ہیں تو جا کے آپ یہ رنگ بدل دیں, انقلاب لے آئیں. بھائی حضور دا ذکر این چھوڑنا جلے ہو کے سننا. امام مالک درس حدیث دے رہے تھے تو تریلیاں پڑھنا شروع ہو گئیں اور یہ والا پانی ایسے یہاں سے نیچے آ رہا تھا اور چہرہ آپ کا پیلا ہو گیا. لیکن آپ درس حدیث دیتے رہے. آپ کے ایک شاگرد تھے, سرخیل ہیں صوفیاء کے, صوفی بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں. دیاڑی جہاد کر دے سن تلوار چک کے, اور رات کو جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے تھے. اسی اس دور ہی چاہ رہے ہیں جس دور دے اندر صوفی ہیں جڑے کہندے نماز بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, زکات بھی دیاں گے, حج بھی کریں گے, چندہ لواں گے بھی, کھاواں گے بھی, مال بھی بڑھاواں گے, مدرسے بھی بڑھاواں گے, لیکن جہاد دی گل نہیں کریں گے. اور یہ حضرت بھائی امام حسین سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے, اور امام حسین سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے. ایک جس طرح حضرت قبلہ میاں زین الحسن صاحب آستانہ علیہ گھنگ شریف کے آپ رونق ہیں اور سجادہ نشین ہیں. ایک شیخ ایک آستانے کا سجادہ نشین ہوتا ہے. امام حسین ایک وقت دے اندر 3 آستانے دے سجادہ نشین ہیں. اگر تانوں دل اجازت دوے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہوئے تھے. 3 آستانے, اور آستانے بھی ویکھو کیڑے. 2 آستانے دیاں تصویراں تہاڈی مسجد وچ میں دیکھ چکیاں. ایک آستانہ علیہ مکہ شریف تے ایک آستانہ علیہ مدینہ شریف تے تیسرا آستانہ علیہ نجف شریف.
ایک وقت دے اندر 3 آستانیاں دے آپ سجادہ نشین ہیں، لیکن بس جب حضور کے دین پر حرف آیا، کربلا آگے، اقبال کہنے لگا بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں، اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ اقبال کہنا تسبیحاں چھکڑ نال سارے کام ہو سکتے، تو امام حسین پر کربلا کیوں آتے؟ اور آج یہی سوال لبیک والوں پر ہے کہ لبیک علی ہر ویلے روڈن تے رہندے ہیں۔ تو بابا جی سے کسی نے پوچھا کبھی آپ ادھر جاتے ہیں، کب وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو چیز امام حسین کو مدینے سے کربلا لے گئی، وہی چیز خادم حسین کو لاہور سے پنڈی لے کر جاتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ میں تو انہیں گال 10 چھڑا، میری عمر بڑی گھاٹے، تسی وڈے لوگ بیٹھے ہو، لیکن آن والا جڑا نا کوئی 30 سال 35 سال تو بعد ان لوگوں کو بندے تلاش کریں گے جنہوں نے بابا جی سے ہاتھ ملایا ہوگا۔ وہ کہیں گے او تو ہے بابا جی نے ہاتھ ملایا، اسی طرح ہاتھ نہیں میں تیرا ہاتھ چومنا ہے۔ ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اے بابا ایسا سکہ ہے جڑا ہر شہر نہیں ہر ملک دے اندر چلتا ہے۔ تے امام مالک میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے تریلیاں پڑھتی گئیں، آپ درس حدیث دیتے گئے، محفل شریف ہو رہی ہے۔ فلما فرغ من المجلس، جب آپ حدیث پاک پڑھا چکے تو آپ کے شاگرد جو پہلے نمبر پر بیٹھتے تھے عبداللہ بن مبارک، اور عبداللہ بن مبارک کتنے تگڑے ہیں، بازاری رستے جا رہے سن، ایک بندہ کاسا لے کے مانگ رہا سی، نابینا سی، تے اے ہی کہے جائے اکھاں والے ہو تے اکھاں دی شان والے ہو، مدد کر دے جانا۔ تے کسی نے کیا ہوئے جلیا ساری زندگی منگدہ ہی رہیں گا، آج عبداللہ بن مبارک کولو لنگ رہے نہیں، تے انہوں کولو کوئی اپنے واسطے دعائی کروا چھاڑ۔ تو کولو لنگے عبداللہ بن مبارک تے انہیں آپ دینا دامن پھاڑ لیا، تے کہنے لگے حضور دعا کر چھوڑو، منگدیاں زندگی لنگ گئی ہے، تو کوئی میرے واسطے دعا کر چھوڑو۔ آپ نا اپنی داڑھی مبارک انج اللہ دی بارگاہ چ رکھ کے کہنے لگے یا اللہ ہے تیرے بندے نے مینوں تیری بارگاہ چ نمائندہ بنایا ہے، ورنہ میری حیثیت کوئی نہیں، تو میں تینوں رسول اللہ دی سنت دا واسطہ دے رہا ہوں، اینوں اکھاں دا نور عطا فرما چھڑ۔ اے کہندا بابے تے شاہی کوئی نہیں، اے کہندا بابے شاہ کوئی نہیں، اے داتا صاحب دا عرص پاک ہویا، اے پچھلے اے چند دن گزرن 17 18 19 اے سفر المظفر، تے اگے نومبر دے اندر 19 20 21 بابا جی دا عرص آ رہا ہے، تے 7 ستمبر نو لیاقت باغ دے اندر میدان سج رہا ہے، تے میں کیا بابے شاہ کوئی نہیں، تے داتا صاحب جڑا رش لگیا تیرے پیو دا ولیمہ ہوندا ہے تے نہ امیران دے نہ وزیران دے دیوے بلدے صدا فقیران دے۔ عبداللہ بن مبارک نے انج کیتا جی داڑھی اللہ دی بارگاہ کہ اللہ تینوں تیرے حبیب دی سنت دا واسطہ ہے، اینو نور نظر دے دے، بس انج پلک جھپکی بندہ لٹیاں پاوے، وہ تینوں کیا انہیں کہ جی تواڈی دعا نال اللہ نے مینوں اکھاں دا نور عطا فرما چھڑا۔ شاگرد اتنا تگڑا ہے تو استاد کتنا تگڑا ہوئے گا۔ امام مالک دے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہ حضور خیر ہوئے، آج آپ کو پسینہ آ رہا ہے، کپڑا دیا جی پسینہ صاف کریں، تریلیاں پہ گئیں، ہونٹ آپ دے پیلے ہو گئے، حضور خیر ہو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں میری کان تو کپڑا چک، اے حضور دے ذکر دا ادب نے جی جے تسی کر لیا پورے ربیع الاول ہی تے میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا، اور جے تسی نہ کر سکے پھر انہیں دے اگے رونا اکھیاں دا زیان۔ ساڑھے ہاں یہ ہوندہ ہے جی خطیب آ کے میزبان دیاں تعریفاں کردہ ہے، میزبان آ کے فلانے دیاں اے ہی کچھ چل رہا ہے محفلان دے اندر، نعت خواہ بھی ویکھتا ہے کوئی حاجی کوئی بابا رو رہا ہوئے تے نالو 4 شیر ماں دی شان دے بھی پڑھ چھڑ گئے، انہوں پتہ جے ہے کہ دیو اپنی عمر 80 سال ہو گئی دی ماں زندہ نہیں، تے نال کہندہ ہے حاجی صاحب نے فرمائش کی ہوئی تھی، حاجی صاحب دی بلا جانا ہے۔ حضور دے میلاد دے اندر بس جدو حضور دا ذکر آئے گا باقی غلامہ دا کنیزان دا ذکر آپ ہی آ جائے گا۔ بھئی نعت شریف تو بعد ایک ہی گالوئی ماں دی شان بیان کرو، جدو حضور دی شان آ گئی، کسی صحابی نے حضرت حسان نے ماں دی شان نہیں بیان کی تھی، جدو کھلوتے اے کیا فَإِنَّ بِي وَوَالِدَتِي وَعِرْتِي
فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقِعَاؤُ، حضور میں بھی، میری ماں بھی، میرا باپ بھی، میرا دادا بھی، میرا سب کچھ آپ کی عزت پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ رات کو 4 بجے تک محفل ہے، ماں دی شان، پیو کہندہ ہے میرے کو بھی کچھ لے لے، کدی میری شان بھی بیان کر دیا گا۔ عجیب ہی ساڑا سارا نظام ہی الٹ ہو گیا بھائی۔ حضور دی محفل دے اندر تو ساڑے بزرگ کہندے سن ختم بھی نہ پڑھو، با حضور دا ذکر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا بس۔ کاٹ بندے نو گل سمجھ آندی کی کریے، کینوں جا کے روئیے تے کینوں دسیے۔ بدن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، پورا بدن ہی چھلنی ہو گیا، روئی کتھے کتھے رکھیے۔ اے ادب نے جی جے تسی کر چھڑیا جی لاہور آلے ہوتے پھر تے کوئی سانو گال سمجھ آئے گی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں نے محفلن چاند جان دا۔ امام مالک نے فرمایا کپڑا چکے تو بچھو لٹک رہا سی پیچھے، تے فلدغتہ عقرب 16 مرہ، 16 مرتبہ آپ نو ایک مجلس دے اندر بچھو نے ڈنگ مارے اور آپ گفتگو کر رہے سے، آپ نے توجہ نہیں کی تھی۔ تے جڑے بابے اچھے بیٹھن میری گل نال اتفاق کرنگے، سب دا جڑا زہر ہے نا او کاٹے، بچھو دا ڈنگ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تے اس امام حضرت عبداللہ بن مبارک غش کھا کے ڈگ پہ، انہیں کہا استاد جی تسی دسیا کیوں نہیں؟ اے مسئلہ نہیں ہے کہ جان بچانا فرض ہے، تے آپ نے دسیا کیوں نہیں؟ آپ نے جواب دیتا، آپ نے فرمایا انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہاں میں نو پتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے، لیکن میں حضور دا ذکر کر رہا سا، ایتھے مسئلہ بدل جاندہ ہے، ایتھے حضور دے نام دے ہوتے جان دینا فرض ہو جاندہ ہے۔ فرمایا میں حضور دے ذکر دی تعظیم دی وجہ تو میں نہیں کیا کہ پہلے میں نو ویکھو، میں نے کہا کوئی بات نہیں، حضور کا ذکر موقوف نہ ہو، ہماری جان جاتی ہے جائے، کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کروں تیرے نام پہ تے 100 گال ختم کریے جی، لمبی ہو گئی گال، صرف اس وجہ تو کہ درمیانی جڑی آمد و رفت ہوئی، یہ سمجھا چھڑیا تو انہوں، یہ میں امید کردہ کہ دوبارہ انج نہیں ہو۔ محفل کرواؤ، شروع ہو جاؤ، بس پھر خطیب نو ہی فون نہیں کرنا، نہیں آمدہ نہ آئے، کوئی ہو گیا حضور دا ذکر ہو رہا ہے، کوئی بھی کھڑا ہو کہ بھئی ساڑھے بڑے بابے حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ وزیر آباد 1970 اور 75 دے درمیان آپ دا حادثہ ہویا سی اور آپ شہید ہو گئے۔ شیخ القرآن سے بڑے وڈے عالم تے آپ گفتگو فرما رہے سن تے پڑھ رہے سن بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، بار بار پڑھ رہے سن۔ ایک بابا مست ہو کے سن رہا سی، ایک کوئی بابا مست ہو کے سن رہا سی محفل دے بار، آپ پڑھی گئے تو با اودے والی ویکھیا، نہ سجے نہ کھبے نہ کے پیچھے، انہوں ہی ویکھی گئے تو پڑھیں گے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، واہ پڑھیا تو اس تو بعد فرماؤ تقریر شروع کریے، تو انہوں نے کہا حضور 2 واری پڑھنا سمجھ آندہ ہے، 4 واری 5 واری، آج تسی اے ہی پڑھ دے گئے ہو تو کینوں سنا رہے سو؟ فرمایا شیخ سعدی خود سنن واسطے آئے سن، جنہاں دا کلام ہے خود سنن واسطے آئے سن، میں پڑھ رہا سن، ساڑھے بابے تیج سن، ان تے چمک چھلو والے نات خواہ آگے، آپ تقریر فرما رہے سن، پہنچے محفل لیٹ ہو گئے، وہ کہنے لگے جی حضور ٹائم تھوڑا ہے، اعظم چشتی صاحب دی نات سی، فرمایا وہ کہنے لگے جی بس ان نات نہیں حضرت دا بیان ہی کروائیے، تے آپ پنجابی فرمان لگے، فرمایا ماں تے اس ٹائم تک تقریر ایندی نہیں جس ٹائم تک اعظم چشتی نات نہ پڑھے۔ تو نات کیسی سی جناب، او تو اجی میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنو ویک کے چنوی شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا پھلاں دی شان ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سہاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ پھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی
جیڑا آوے اوہی وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے ہور نظر نہ آوے حضرت ابو بکر صدیق ہے حضور دا ذکر رنج کرو ان جا رہے ہوندے سن بندے پوچھتے سن اے کیڑا بابا جا رہا ہے اگو آواز آندی سی حاضہ ابن ابی قحافہ المجنون اے تے حضور دا جھلا جا رہے ہیں اے حضور دا غلام بابا جی حضور دا ذکر کر دے سن ان مست ہو کے تے 100 کتاب جی تو اڈے نال ادھار ہے جدوں چاہو جی نشتر کالونی دے اندر میں جمعہ پڑھانا جدوں چاہو تسی آ سکتے ہو 100 کتاب جو میں تو انہوں روایت وکھا سکتا کہ جدوں حضور دی آمد مبارکہ ہوئی تے دنیا دا کوئی جانور ایسا نہیں سی جڑا ہسیا نہ ہوئے ساپ آس پہ ٹھوئے آس پہ اونٹ آس پہ بکریاں آس پیاں بیل آس پہ ہاتھی آس پہ شیر آس پہ ہرنی آس پہ مسکرایا تاریخ عالم دے اندر کسی نے پہلی واری جانورانو ہسدیاں بیکھیا وہ فرت میں لفظ بھی عربی دے پڑھ رہے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ فرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب تے جڑے مشرق والے جانور سن وہ مغرب وال آئے جڑے مغرب والے جانور سن مشرق وال گئے جدوں کراسنگ ہو رہی ہوندی سی تے ایک دوجے نو پوچھ رہے سن تو ہس کیوں رہے ہیں وہ کہندا سی کیوں نہ ہساں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور دی آمد ہو گئی گل بلکہ 30 پارے دی صورت ہے سورہ فیل علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل ایک بادشاہ پاگل گزریا پاگل ہوندے نے حکمران جڑے ہوندے نا جویں ایک 18 سی پھر 18 تو بعد آیا ایک 18 تو پہلے پاگل سی انہیں ممتاز قادری نو تختہ دار تے چڑھا چھڑیا پھر 18 چڑھا آیا انہیں آسیہ چوڑی نو بار کٹ چھڑیا انہوں بار کٹ کے آج کل آپے اندر ہے انہوں بار پہ چھڑے آپے اندر ہے تے پچھلا بھی ملتوی اگلا بھی ملتوی ان کہندن جی 8 نو کہندن سن پنڈی ہونا ہے وہ کہندن انہوں یہ تھے نہیں ہونا ادھر ہونا ہے سنگجانی ٹر گئے او اگلے انٹرچینج ہوتے تے بندے کہندن بھائی پاپولر ہے تے جلسہ کیوں نہیں ہو سکتا میں نے کہا کوئی گڑیاں دے وحیل ہوندے نہ ساڑے بابے نو دکھ دیں دے نہ اج ذلیل ہوندے کوئی لمبی چوڑی گال نہیں ہے تے اے پاگل ہوندن او اس دور دا پاگل سی انہیں کی کیتا انہیں یمن دے اندر کعبے دے مقابلے کعبہ بنوا چھڑیا اتھے لوگوں نے کہے طواف کرو لوگ طواف کر رہے سن ایک کوئی عربی جا رہے سی انہیں ویکھیا کہ بھئی کعبہ تے کوئی ہے اے کی ہے انہیں پوچھیا کی انہوں نے کہا جی انہیں کعبے دے مقابلے کعبہ بنوا چھڑے او جا کے اندر موتر آیا وہ پاگل ہو گیا وقت دا بادشاہ انہیں کہا انہیں پیشاب کر چھڑیا انہیں اتھی آرڈر دیتے انہیں کہا جڑا مسلمانہ دا گھر خانہ کعبہ انہوں گرا دیتا جائے لشکر تیار کیتا ہاتھی وڈے وڈے ہاتھی اگے لے کے آیا جڑا سب تو وڈا ہاتھی سی دا نام انہیں محمود رکھیا سی دا نام انہیں محمود رکھیا تے او انہوں انج کرتا سی بھئی ان ہاتھی نو کی پتا آگے کیڑی کھاچکل ہوتی ہے وہ سونڈ تے تھلے کرتا سی تو لوگوں نے کہندا سی مینوں سجدے کردا ہے ایویں کو ہاتھی مینوں سجدے کردا ہے وہ آیا جی خانہ کعبہ دے بالکل قریب ہے قرآن دا میں واقعہ تو انہوں سنا رہے ہیں خانہ کعبہ دے قریب آ کے انہیں رات نو پڑھاؤ کیتا تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان دے اٹھ مبارک بھی چار رہے سن انہیں اونٹ نہ جی قبضہ کر کے تے ادھر پھاڑ لے آپ دے دادا جان نو پتہ چلے آتے انہوں نے کہا حضور جاؤ وہ تواڈے اونٹ لے کے تے نس کیا آپ سدھا دے کول گئے آپ نے فرمایا میرے اونٹ میرے حوالے کر انہیں کہا بڑی عجیب قوم ہے میں انہاں دی مقدس عبادت گاہ دے ہوتے حملہ کرن واسطے آیا انہوں نے اپنے کعبے دی ٹینشن نہیں انہوں نے اپنے اونٹاں دی ٹینشن پئیے تے آپ نے فرمایا اوے تو مینوں اونٹ میرے حوالے کر باقی کعبہ جانے تے خدا جانے او گھر جانے تے تو میرے اونٹ مینوں واپس کر انہیں آپ اونٹ لے کے واپس جا رہے سن تے انہاں او جڑا وڈا ہاتھی سی جڑا انہوں سجدے کردا سی او دی نگاہ پہ گئی آپ دے دادا جان دے ہوتے تو او دے قدمہ چ اٹھیا تے حضرت جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبد المطلب دی بارگاہ جا کے نا تے انہیں آپ اپنی جڑی پیشانی سی انہیں آپ دے قدمہ بار بار رکھی تے آپ اپنے پیر پیچھے کرن تے او کہوے کہ مینوں سجدے کردا سی ادھر کیوں ٹر گیا
تو دے بول کے کہہ رہا سی انہیں کیا میں انہوں سجدہ نہیں کر رہا انہوں دی پیشانی چ رسول اللہ دا نور چمک رہا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا عجیب حال ہے ہاتھیاں نو سمجھ آ گئی آج لمبی داڑھی رکھ کے کہندن بھئی میلاد کیوں کرتے ہو میلاد کیوں کرتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے یہ لائٹیں جلانا کہاں لکھا ہوا میں نے کہا خرچہ ہمارا پیڑا تو انو اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کو جلاؤ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور بلکہ وَنَتَقَتْ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ 4:15 بجے قریش جڑے سن نا جی وہ رات نو ساری دنیا ستی ہوندی ہے تے قریش بھی سوندے سن تے 4:15 بجے قریش دے جڑے بوئے سن وہ جانور جا کے نا سر مار دے سن انہوں نے بوہ کھول کے کیا کہ دستک کون دے رہا اگے وہ ویکھ دے سن جانورن تو حیران ہو گئے بھئی 4:15 بجے جانور کیوں دستک دے رہے ہیں تے جانور منہ جو بول کے کہہ رہے سن اوے ستے ہو ادھر جاؤ حضور آ گئے نے حضور آ گئے کون آ گئے جی حضور آ گئے سارے آسکے کو خیر ہوئے پریشان ہو کون آ گئے جڑا حضور دا غلام ہے وہ بولے باقی وہ میں تو انہوں پہلے کہہ چکے ہیں سوائے ابلیس کے یہاں مسئلہ ہے جی میلاد منانے سے کیا ملتا ہے اے بڑا بڑا سوال ہے جی میلاد منانے سے کیا ملتا ہے ایک فکرے دے اندر میں جواب دیا ان دی صورت ساڑی نہیں جی میں قبلہ پیر صاحب نے لائی ہے نہ ازی بے سورے جے لوگ ہاں لیکن اے سور چنگی ہے کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ملتا ہے اے جملہ لکھ لینا دل دی ڈائری دے ہوتے کدی ڈاواں ڈھول نہیں ہوگے میلاد منانے سے کیا ملتا ہے میں نے کہا مل گئے مصطفیٰ دوسرا سوال کہاں لکھا ہے جڑا آ کے پوچھے کہاں لکھا ہے ایک تے چانڈ بھی مارو تے دوسرا کہو انیا میرے ہاتھیاں لکیراں ویک میری قسمت ہچ لکھیا ہے کب تک منائیں گے کہو حشر والے دن بھی ہم کہیں گے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضور دا میلاد بڑی شان و شوکت نال منانا ہے اور اس وری تاریخ لبیک دے کپڑا ہی انداز ہے اسی میلاد جڑا ہے وہ خالی مسجدیں چ نہیں مناندے خالی گلیاں چ نہیں اسی تاریخ لبیک یا رسول اللہ حضور دی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے اس وری 7 ستمبر نو لیاقت باغ دے اندر میلاد منا رہی ہے جی جڑے سنگی جا سکتے ہو ضرور جانا یہ 50 سال ہو گئے جی مرزائیاں نو غیر مسلم قرار دیتے ہیں جی اس خوشی دے اندر گولڈن جوبلی ہے تے او رب تے پھر رب ہے نا کنے کنٹینر انہوں نے پنڈی کھڑے کیتے تے نال ایک دوجہ نو کنڈیاں نال بنیا تے پھر رب ہے بابا جی کہتے ہیں جڑا ایک کوئی کافی ہوندہ ہے انہوں نے کہا ادھروں بھی نہیں آن دیاں گے ادھروں بھی نہیں ادھروں ایک حضور دا غلام ہو اتے چڑھیا انہیں تاجدار ختم نبوت دا جھنڈا اتے بلند کر چھڑے تے جڑے سنگی اونج بھی تے پنڈی جانا پہ جاندہ ہے یار کدی جنازے تے جانا پہ جاندہ ہے کدی خوشی جانا پہ جاندہ ہے تے پنڈی تے 4-5 گھنٹے دا سفر ہے لوگی 10-10 گھنٹے دا سفر کر دینا تو اسی حضور دی ختم نبوت واسطے 5-7 گھنٹے دا سفر کرو 7 ستمبر نو تے ملے گا کی یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ختم نبوت تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندن جڑا ختم نبوت تے کام کر دے وہ دی کان دے ہوتے حضور دی مدد کھڑی ہوندی ہے اور کی چاہیے دانے حضور راضی ہو جاون اتنی آواز آ جائے کہ وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے جہاں جہاں سے علماء تشریف لائے ائمہ حضرات تشریف لائے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے تمام ساتھی میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور قبلہ پیر صاحب کی آمد پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا دین تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے اور حضور سے ہمیں انِ و پیار نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ